السلام علیکم ناظرین، ہم نیوز کی رمضان کی خصوصی نشریات میں بہت بہت خوش آمدید۔ میں ہوں شفا یوسف اور میں ہوں اویس منگل والا۔ میری طرف سے بھی آپ سب کو بہت 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 سلام۔ آج جو آیت میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت، اور یہ آیت نمبر ہے 135، اور اس میں بھی مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم میسج دیا ہے۔ اور یہ بات اس وقت کی ہو رہی ہے جب ہم کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں، اور ظاہر ہے ہم سب گناہ گار لوگ ہیں، تو یہ آیت اسی حوالے سے بہت اہم ہے۔ ترجمہ اس کا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کی بخشش کون کرتا ہے، اور پھر جو گناہ وہ کر بیٹھے تھے ان پر جان بوجھ کر اصرار بھی نہیں کرتے۔ اب یہ دیکھیے، یہ جو اس کا میسج ہے وہ کس قدر ڈیپ میسج ہے کہ ایک تو ظاہر ہے ہم سب سے گناہ ہوتا ہے، ہم سب سے برائی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچائے، اور آمین آمین۔ بالکل۔ اب آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی ان لوگوں سے کوئی گناہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں کہ جب بھی ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس سے استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ کوئی بھی قسم کا، کسی بھی قسم کا کوئی گناہ ہو جائے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اور پھر بتا دیا کہ اللہ کے سوا گناہوں کی بخشش کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایک جو سب سے اہم بات جو سب سے آخر میں اس آیت میں کہی گئی ہے، وہ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ وہ لوگ جو گناہ کر بیٹھے تھے اس پر جان بوجھ کر اصرار بھی نہیں کرتے۔ ہم بعض اوقات بہت مرتبہ گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں، یا کہتے ہیں نہیں یہ تو ایسا ہی ہے اور ایسا ہی ہوگا۔ ہم شاید اپنی عقل پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو گناہ قرار دے دیا، ہم پھر اپنی تعویلیں اور اپنے ہیلے نکال کر اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان لوگوں کے بارے میں بتا دیا ہے کہ ایسے لوگوں کا یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا اس پر ایمان لے آئیں، اس پر عمل کریں، جو گناہ انہوں نے بتا دیا اس سے بچیں، اور جو اچھے کام انہوں نے بتائے ہیں وہ ان کو کرنے کی کوشش کریں۔ بالکل یہی سبق ہے آج کا۔ اچھا، اب ایک اور چیز ہے انٹرسٹنگ جو کہ ہوئی چند دن پہلے، اور وہ تھی ہجری کیلنڈر۔ ہاں جناب، اور ویب سائٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب نے جو لانچ کی ویب سائٹ، جس میں کہ سارا اس کا قمری کیلنڈر ہم کہیں یا ہجری کیلنڈر کہیں، وہ سارا جو ہے وہاں پر موجود ہے، اور اگلے 5 سال کے لیے یعنی کہ 2023 تک کے لیے، 2024 تک کے لیے انہوں نے جو ہے اس میں ساری ڈیٹس اور اہم ڈیٹس، ظاہر ہے رمضان کب سے شروع ہو رہا ہے، عید این کب ہوں گی، محرم کی کون سی تاریخیں ہیں، چھٹی کب ہوا کرے گی، یہ ساری چیزیں اسلامک ڈیٹس کے مطابق وہاں پر دی گئی ہیں۔ ان ویب سائٹس پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن میرا یہاں پر ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے فواد چودھری صاحب سے، علماء کرام سے، لوگوں سے، آپ سے، جو جواب دینا چاہے وہ دے دے، کہ سوال یہ ہے کہ جو مدعا تھا ہمارا کہ پاکستان میں ایک عید نہیں ہوتی، ہم متفق نہیں ہوتے، آپ کی عید کل ہے، میری عید آج ہو گئی، یہ جو چیز ہے، یہ جو ایک کانفلکٹ ہے، یہ جو ایک پرابلم ہے جس کا سلوشن بڑی شدت سے تلاش کرنے کی کوشش بے شک کر رہے ہیں، فواد چودھری صاحب بھی کر رہے ہیں اور علماء کرام بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ نتیجہ اخذ نہیں ہو رہا کہ کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا یہ جو کیلنڈر لانچ ہوا ہے، جو ویب سائٹ لانچ ہوئی ہے، تو بڑی اچھی چیز، بالکل آپ کو پتا ہوگا کون سی اسلامک ڈیٹس ہیں۔ آپ کی برتھ ڈے بھی کبھی کبھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی اسلامک ڈیٹ، اچھا مجھے خیر مطلب کس دن آ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر چھٹی ہوگی اس دن، نہیں ہوگی، سیٹرڈے ہوگا، سنڈے ہوگا، بڑا اچھا کیلنڈر ہے۔ لیکن پرابلم از اسٹل دیر کہ میں نہیں مانتی، میں چاند دیکھوں گی تو عید کروں گی، ایسے لوگ ہیں ایک گروپ کے، اور دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم دوربین سے دیکھیں گے، آج نظر نہیں آیا، آج سعودی عرب میں ہو گئی، کل پاکستان میں ہوگی، ایک گروپ وہ ہے۔ اور پھر تیسرا گروپ ہے فواد چودھری صاحب کا، جو کہتے ہیں بھائی کیلنڈر دے دیا اس کے مطابق عید کرو۔ یہ تو اب 3 گروپ بن گئے ہیں، 4 گروپ تھے نا، 4 تھے، ہاں بالکل۔ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی والوں نے اپنی ریکمنڈیشنز دی، وہ بھی فواد چودھری صاحب نے نہیں سنی اور چھٹی اناؤنس کر دی، تو اپنی بات سے انہوں نے جو ہے وہ پھر گئے۔ لیکن جو آپ بات کر رہی ہیں نا، جو سوال ہے کانفلکٹ والا، وہ کانفلکٹ رہے گا، کیونکہ جب آپ ایفرٹ غلط ڈائریکشن میں کر رہے ہوتے ہیں نا، اگر صحیح ایفرٹ بھی غلط ڈائریکشن میں کی جائے تو اس کا نتیجہ نہیں نکلتا ہے۔ تو چودھری صاحب نے جو بات شروع کی تھی کہ جی کانفلکٹ ہے اور ایک سے زیادہ عیدیں ہوتی ہیں، اس کو ہمیں ختم کرنا ہے، تو اس میں وہ مکمل طور پر ناکام ہو جائیں گے، کیونکہ جو پوپلزئی صاحب ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں اس کیلنڈر کو نہیں مانتا، تو اس کا مطلب ہے وہ خود چاند دیکھیں گے اور اپنی شہادتوں کی بنیادوں پہ جس بھی طریقے سے وہ کرتے ہیں، ہم ان کے طریقے سے اختلاف یا اتفاق کر سکتے ہیں، لیکن وہ کریں گے۔ اور جو آپ کی یہ ایفرٹ ہے،
جس کو آپ نے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے کہنے کے باوجود سنی انسنی کرتے ہوئے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. مفتی پوپلزئی صاحب بھی آپ کے اس بات کو نہیں مان رہے, تو اسی لیے یہ کانفلکٹ یہیں رہے گا. تو یہ جو ایفرٹ ہے, اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے یہ سارے مسائل حل فرمانے میں ہماری مدد فرمائے, آمین, اور اتفاق لے کے آئے کہ کم از کم عید اور ہماری مہینے تو جو اسلامک ہیں وہ تو ایک تاریخ ایک دن پر شروع ہوں. ہم آ جاتے ہیں کوئز پر, لوگوں کو اچھی اچھی باتیں پوچھ کر اور لوگوں کو اچھے اچھے گفٹ دیتے ہیں. فون لائنز کھول دی جائیں تاکہ لوگ اپنے فونز کے ذریعے ہمیں کال کریں. کال آ گئی, ماشاءاللہ, پہلے کالر آ گئے ہیں. کامران صاحب ہیں لاہور سے. السلام علیکم کامران. جی وعلیکم السلام. ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے. جی آواز بند ہے. بالکل جی. ہاں بھائی, تو ریڈی ہیں؟ جی جی ریڈی ہوں. گوگل آپ کے ساتھ تو نہیں ہے؟ بالکل ریڈی. کون کون مدد کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ کوئی بھی نہیں ہے میرے ساتھ, میرے دوست ہیں. دوست ہیں نا, کوئی بھی نہیں ہے دوست ہے یار, کیسا آدمی ہے بھائی, کہہ رہے ہیں کوئی بھی نہیں ہے دوست ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, تو آپ کا ٹائم شروع کرتے ہیں. بتائیے راؤنڈ 1 کے لیے آپ کون سے نمبر کا انتخاب کریں گے؟ نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں. 1 بالکل ٹھیک ہے. نمبر 1 سے شروع کریں گے کامران, اور دکھایا جائے کہ نمبر 1 پہ جو پہلا سوال ہم ان سے کرنے والے ہیں وہ کیا ہے. جی سوال ہے, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کس غزوے میں شہید ہوئے تھے؟ اس میں غزوہ احد. غزوہ احد. اوکے جی, یہ آپشن بی ہے غزوہ احد جو آپ نے کہا. آپشن سنے بغیر ہی آپ نے جواب دیا. دیکھتے ہیں کہ آپ کا جواب صحیح ہے یا نہیں. غزوہ احد بالکل صحیح جواب. ویری گڈ جی, زبردست. اور آپ جیتے ہیں. جی آپ جیت چکے ہیں پیل کی طرف سے ایک سینڈوچ میکر. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اگلا نمبر آپ بتائیں گے ہمیں کہ کون سا نمبر آپ سلیکٹ کریں گے. نمبر 7. نمبر 7. 7 نمبر سلیکٹ کیا ہے کامران نے. دکھائیں جی 7 نمبر پہ کون سا سوال ہے ہمارے پاس کامران کے لیے. عباسی خلافت کا بانی کون سا خلیفہ کہلاتا ہے؟ ہارون رشید. اچھا میں آپشن اے سے شروع کرتا ہوں. آپشن اے ہے ابو العباس صفاح, آپشن بی ہے ہارون رشید, آپشن سی مہدی, آپشن ڈی منصور. عباسی خلافت کا بانی کون سے خلیفہ تھے؟ ہارون رشید. ہارون رشید. ٹھیک ہے جی, آپشن بی سلیکٹ کیا, چیک کرتے ہیں. دیکھیے جی, بتائیے ٹھیک ہے جواب یا نہیں. آپ کا جواب غلط ہوا. ابو العباس صفاح یہ نام تھا عباسی خلافت کے بانی کا. تو آپ خیر بہرحال آپ نے ایک سینڈوچ میکر جیت لیا ہے. سینڈوچ بنائیں, مزے سے کھائیں, دوسروں کو بھی کھلائیں, دوستوں کو بھی کھلائیں. اگلا دیکھتے ہیں کہ کالر کون ہے. فاطمہ ہے اسلام آباد سے. السلام علیکم فاطمہ. وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. فاطمہ تیار ہے؟ جی بالکل میں تیار. آپ بتائیے, آپ کے ساتھ کوئی بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جی میری مدد کرنے کے لیے؟ جی اچھا گڈ, اوکے شروع کرتے ہیں جی. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. پہلا راؤنڈ نمبر کا انتخاب کیجیے. اختتامی کر دیا میں نے ان کے لیے. تو بھائی نمبر 1. نمبر 1 اوکے جی. دکھائیے جی نمبر 1 پہ فاطمہ کے لیے سوال کیا ہے. پولیس کا محکمہ کس خلیفہ راشد نے قائم کیا تھا؟ آپشن اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, آپشن بی حضرت علی رضی اللہ عنہ, آپشن سی کون سا؟ حضرت عمر فاروق. آپشن اے. جی اوکے ٹھیک ہے جی, بتائیے. آپشن اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل صحیح. بالکل صحیح جواب. ویل ڈن. آپ نے الیکٹرک جو واٹر کیٹل ہے وہ جیت لی ہے. اگلا سوال آپ کی طرف لے کر آتے ہیں سینڈوچ میکر کے لیے. نمبر بتائیے. نمبر 3. 3 نمبر پہ فاطمہ کے لیے سوال کیا ہے؟ شرعی فتویٰ دینے والے کو دینی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ آپشن اے قاری, آپشن بی حافظ, آپشن سی مفتی, آپشن ڈی مولوی. آپشن سی مفتی. آپشن سی مفتی. چیک کریں جی, کیا یہ جواب صحیح ہے؟ بالکل صحیح جواب ہے. آپ نے سینڈوچ میکر بھی جیت لیا ہے. اب آپ اگلے مرحلے کی طرف جائیں گی. راؤنڈ 3. نمبر سلیکٹ کریں فاطمہ. آپ ہی نمبر 5. نمبر 5 کی طرف جاتے ہیں جی. دیکھتے ہیں کہ کیا سوال آتا ہے. مغل خاندان کی ترتیب کے لحاظ سے
औरंगजेब आलमगीर का बादशाहों में कौन सा नंबर था? ऑप्शन ए तीसरा नंबर, ऑप्शन बी चौथा नंबर, ऑप्शन सी पांचवा नंबर या ऑप्शन डी छठा नंबर? नंबर 15 सेकंड है आपके पास। औरंगजेब आलमगीर। कौन? तीसरा नंबर। तीसरा नंबर जी ठीक है, बताते हैं आपको। चेक करें जी, देखें क्या ये जवाब दुरुस्त है। अरे नहीं जी नहीं, आप छठा नंबर फातिमा, छठा नंबर है औरंगजेब आलमगीर का तरतीब के हिसाब से मुगल खानदान में। बहुत शुक्रिया, आपने 2 गिफ्ट जीते हैं। 2 गिफ्ट जीत लिए आपने, इलेक्ट्रिक वाटर केटल और सैंडविच मेकर। और अब हमारे साथ हैं उस्मान मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान, टीवी की आवाज बंद कर दो भाई। कर दी भाईजान। ओके, थैंक यू, गुड, शुक्रिया। अब बताएं, नंबर सिलेक्ट करें। गेम खेलने के लिए तैयार है तो आपका टाइम हम शुरू करते हैं। नंबर 10। नंबर 10, टाइम स्टार्ट्स नाउ। नंबर 10 में देखते हैं कि उस्मान के लिए क्या सवाल है हमारे पास। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मौके पर भाईचारे पर मबनी मशहूर रिश्ता मुआखात कायम किया था? ऑप्शन ए हिजरत के बाद, ऑप्शन बी नबूवत के फौरन बाद, ऑप्शन सी फतह मक्का के बाद, ऑप्शन डी सुलह हुदैबिया के वक्त। हिजरत के बाद। हिजरत के बाद। ऑप्शन ए, चेक करें भाई सवाल का जवाब सही है या नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इलेक्ट्रिक केटल आप जीत चुके हैं। अगला सवाल की तरफ जाते हैं जी। बताइए, नंबर सिलेक्ट कीजिए। नंबर 3। नंबर 3, 3 नंबर के पीछे दिखाइए कि कौन सा सवाल है। वो कौन सा माल है जिसके खाने वाले के बारे में कुरान मजीद में कहा गया है कि वो अपने पेट में आग भर रहा है? ए यतीम का माल, बी सूद का माल, सी चोरी का माल, और क्या आपने जवाब दिया? सूद का माल। सूद का माल। अच्छा जी, चलें देखते हैं कि आपका जवाब सही है या गलत। ऑप्शन बी सिलेक्ट किया है आपने। अरे गलत हो गया, यतीम का माल सही जवाब था। चले कोई नहीं, जो आपने जीता है वो तो आपका है। आपने इलेक्ट्रिक केटल तो आपका ही है, आपका ही है। उसमें चाय बनाएं और उसके बाद लोगों को पिलाएं। बिल्कुल, जो साथ बैठे हुए थे उनको भी पिलाएं, खुद भी पिए। वैसे भी अब रोजे खत्म होने वाले, वही मैं कहने वाली थी, बनाने की जरूरत होगी। तो आप रुक क्यों गई थी भाई अचानक? नहीं, मैं एक्चुअली कुछ लोगों के लिए चाय जरूरी होती है ना, कुछ लोग बगैर चाय के रोजा रखते हैं। तो जैसे कि आप। जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अपनी नशरियात को दोबारा आगे बढ़ाते हैं।